للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے تیمم کے بارے میں سنا۔ تیمم پچھلی امتوں میں نہیں تھا، یہ تحفہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ جب پانی نہ ملے یا بیماری ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت احسان اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم شمار کرنے بیٹھیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں ایمان ملا، سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی۔ بیعت رضوان یا بیعت عقبہ، یہ دو بیعت کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں عہد کا ذکر بھی فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی اس کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، ان کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ان کے وسیلے سے جو ملا ہے ہمیں ان کے ہی وسیلے سے ملا ہے۔ اہل عرب کا کیا حال تھا، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، بڑی نعمت کی کہ ان میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ تو اس نبی کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ جگہ جگہ قرآن میں فرماتا ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ صحابہ کرام کو صحابیت ملی، ایمان ملا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ ہمارے لیے نعمت ہمیں ایمان ملا، آج جو صحت ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اعضاء انسان کا خراب ہو جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کو زندگی کا کوئی مزہ رہتا ہے، زندگی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ بالکل اتنی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اگر ایک اعضاء جسم کا خراب ہو جائے اور وہ بستر پر آ جائے تو وہ ایک ہی دعا کرتا ہے یا اللہ یا تو مرض ٹھیک ہو جائے یا مجھے اٹھا لے۔ یہ زندگی اس کے سامنے بالکل بے معنی ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب بندہ اس کی نعمت کو یاد کرتا ہے تو پھر شکر کرتا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی نعمت کو یاد کرو؟ اس کی نعمت کو یاد کرو گے تو منعم کی طرف تمہارا دھیان جائے گا، جو نعمت دیتا ہے اس کی طرف دھیان جائے گا، تم شکر کرو گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم شکر کرو گے تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
تو پھر اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو رب سے محبت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ بیعت رضوان، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام مرید ہو رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، عہد دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور یہاں سے ہر عہد مراد ہے۔ بندہ جو مسلمان ہوتے ہوئے عہد کرتا ہے، یا مرید اپنے پیر کے ساتھ عہد کرتا ہے، یا آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو اپنے عہد کو یاد رکھنا ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہ صحابہ کرام کے الفاظ تھے، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سنا اور مانا، سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، لیکن بنی اسرائیل والے کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ صحابہ کرام کی کتنی بڑی شان ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ یہ صحابہ کرام کی شان قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ صحابہ کے بارے میں نہ بولو، ان کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کا ذکر قرآن پاک میں فرما رہا ہے، صحابہ کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو محب صحابہ بھی ہونا چاہیے بندے کو، محب اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ کسی سے دشمنی رکھنا انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ جو تمہارے دل میں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اس آیہ مبارکہ میں بتایا گیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اندر غور کرو، کیا کیا چیزیں اللہ نے لگائی ہیں۔ دل اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہا ہے، یہ یورین پاس ہو رہا ہے۔ ایک یورین کسی کا رک جائے، زندگی برباد ہو جائے اس کی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر انسان اسی پر غور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی کا پیشاب بند ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، اور بندہ پھر بھی افسوس اور غموں میں ڈوبا رہتا ہے، اور ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اپنے اوپر غور کرے کہ یہ کتنا بڑا کارخانہ، اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اگر صحت نہ رہے، یہ پیسہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ابھی اس کی کوئی بیماری لگ جائے، پیسہ اس کے کام نہیں آتا۔ ایسے ایسے مرض لگ جاتے ہیں کہ پیسہ بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بیماریوں سے بچائے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔